عجیب سا سوال ہے جس پہ دل بھی دکھتا ہے بہت زیادہ، لیکن پتہ نہیں ہمارے حکمرانوں کے پاس ویژن نہیں ہے، ڈیپتھ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ۔ رزاق صاحب کا سوال ہے، رزاق احمد ہیں حیدرآباد سے، وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان انتخابی اصلاحات پہ زور دے رہے ہیں۔ پہلے میں اس بات کو ضروری نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب سے سندھ میں 40 لاکھ جعلی شناختی کارڈ پکڑے گئے ہیں میری عقل میں یہ بات آ گئی ہے۔ اچھا دیکھیں رزاق صاحب، اس سے کوئی کاسمیٹک کوئی تبدیلی آئے گی، کوئی میک اپ ہو جائے گا، ہلکی پھلکی ڈنٹنگ، یہ گاڑی تبدیل کرنے کی ضرورت، یہ نظام اس نظام کے ہوتے ہوئے میرے سیاسی ایمان کا حصہ ہے۔ اس ملک میں کوئی تبدیلی 1800 کتنے کو تو قوانین چل رہے ہیں یہاں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جعلی ووٹ ختم ہو جائے گا، کوئی شریف آدمی، کوئی لوور مڈل کلاس کا، کوئی ریٹائرڈ پروفیسر، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، وہ اسمبلی میں جا سکے گا؟ ٹھیک مان لیا آپ کی بات، انتخابی یہ ملک اصلاحات اس طرح کی جزوی اصطلاحات سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ ہمارے بچے لوور مڈل کلاس اپر مڈل کلاس کے بچے جج، جرنیل، جرنلسٹ، ڈاکٹر، انجینئر، آرکیٹیکٹ، یو نیم اٹ، سنگر بن سکتے ہیں، پینٹر بن سکتے ہیں، سب کچھ بن سکتے ہیں۔ تو اسمبلی میں تو اس ملک کی نمائندگی ہے ہی نہیں۔ اس ملک کی 95% آبادی، بلکہ اس سے بھی تھوڑی زیادہ کر لیں آپ، ان کی نمائندگی تو ہے ہی نہیں ہے وہاں۔ آپ جعلی 10 لاکھ جعلی ووٹ آپ نے کہا جی پکڑے گئے، جعلی شناختی کارڈ پر، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ٹھیک ہو گیا جی، یہ مینج ہو جائے گا، کون سی توپ چل جائے گی جی؟ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا ماتم ہے، جن لوگوں کا رونا ہے، جن لوگوں کی مجبوریاں ہیں، جن لوگوں کی محرومیاں ہیں، وہ وہاں جائیں گے تو اپنے لیے کچھ سوچیں اور کریں گے نا کہ ہمارے طبقے کا یہ ہے وہ۔ اور اگر وہ اکثریت میں نہیں جاتے، کو 2 4 5 10 20 چلے بھی گئے، وہ خربوزوں کو دیکھ کے نا یہ خربوزے بھی رنگ پکڑیں گے۔ یہ اپنا طبقہ تبدیل کرنا چاہیں گے، اپنے طبقے کے حالات نہیں۔ انسانی نفسیات ہیں، ارد گرد سارے اگر چور ڈکیت بیٹھے ہوں گے، اگر 2 4 مڈل کلاسی یہ 10 صاحب ہی گئے، وہ کہیں گے یار گولی مارو، ان کے ساتھ کیا جھگڑنا، اپنا الو سیدھا کرو، مال بناؤ، ٹھیک ہے، اپنی کلاس تبدیل کرو، باقی بھاڑ میں جائیں۔ جب تک وہ بھاری اکثریت میں نہیں آتے، جتنی ان کی آبادی ہے وہی اتنا نہ حصہ دو، اس سے کوئی 10% کم دے دو، 15% کم دے دو، تو یہ اس ملک کا اس طرح کی اصلاحات مسائل کا میرے نزدیک تو حل نہیں ہے۔ باقی میں دعا گو ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابی اصلاحات سے ہو جائے گا تو انتخاب تو حل نہیں ہے اس ملک کا ان حالات میں۔ الیکٹیبلز کیا ہیں؟ کتنے سال عمران خان نے جنگ لڑی گئی، الیکٹیبلز نہیں ہوا، کیا سمجھوتا کرنا پڑا۔ یہ ریالٹی ہے اس میں۔ کیا ہوتا ہے الیکٹیبل؟ وہ کو 6 مہینے بعد پیدا ہوا ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں 4 ہوتی ہیں، کچھ نہیں، وہ آکٹوپس کی طرح چونکہ سوسائٹی کو جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، جونکوں کی طرح چپکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ الیکٹیبلز ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتے ہیں؟ وہ سینگ ہوتے ہیں ان کے سر پہ، کوئی سر کے پیچھے ایک آنکھ ہوتی ہے، نہیں کچھ بھی نہیں، مالدار ہوتے ہیں، سر سوکھ والے ہوتے ہیں، اور موسٹلی 100% نہیں، موسٹلی یہ وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کی پیداوار ہیں، بہت پرانی۔ 1857 کا جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، انگریز نے اس کو غدر کہا تھا، اس میں ہوا کیا تھا؟ خاندانیوں کے نام و نشان مٹا دیے انگریز نے، اور ان خاندانوں کو پروموٹ کیا، بلڈ کیا، اسٹرینتھن کیا، جو ان کی مخبریاں کرتے تھے یا ان کو عددی طاقت فراہم کرتے تھے، اور یا ان کی مخبریاں کرتے تھے، یا ان کی خوشامدیں کرتے تھے، یا ان کو کسی نہ کسی شکل میں وہ سپورٹ کرتے تھے۔ ان لوگوں کو انہوں نے مضبوط کیا، وہی خاندان آج تک طاری ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اصلاح ٹھیک ہے، اس سے شاید کوئی 19-20 کا فرق پڑ جائے، پر کیا فرق پڑے گا؟ جعلی جو پکڑے جائیں گے، جو اصلی ہوں گے، ان کے پاس کوئی آپشن ہے؟
کہ کسی سیاسی کنٹ اٹھے کی کانسٹیچوئنسی میں کوئی ماڑا کوئی غریب، اس کی کوئی زندگی ہے، وہ کیا کرے گا؟ شناختی کارڈ اصلی بھی ہوا تو کیا ہوگا؟ اس لیے میں نہیں ایگری کرتا. اس ملک میں جوہری بنیادی فیصلہ کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے. عمران غلط نہیں کہتا جب وہ کبھی کہتا ہے چینیوں کا نظام اچھا ہے، کبھی وہ کہتا ہے فلانا نظام اچھا ہے. تو وہ ایک ڈسپریٹ آدمی ہے جو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. وہ مدتیں بیت گئیں، کرپشن کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے، تیسری نسل تک انصاف نہیں ملتا. کسی ماں، کسی بیوہ، معصوم بچوں یا کسی گناہ گار کے آنسوؤں سے زیادہ بیش قیمت موتی تو قدرت بھی پیدا نہیں کر سکی. قربان جاؤں اس عظیم اور جنگجو ملاح باپ کے جس نے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے ساختہ کہا تھا، میری لاڈلی، میں نے پوری زندگی سمندر کی لہروں سے لڑتے ہوئے گزاری ہے. سمندر کی لہریں مجھ سے پوچھ کے چلتی ہیں، پانی میرے پتوار چومتا ہے. میرے لیے سمندری طوفان بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے. لیکن پیاری بیٹی، میں تمہاری آنکھوں میں آنسوؤں کے 2 قطرے برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہیں وہ آنسو جو طوفانوں کو بھی ملیا میٹ کر سکتے ہیں. اور بھلا یہ کیسے آنسو ہیں جو عابد علی عابد مرحوم نے بیان فرمائے، وقت رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل. آنسو بھائی ہے، آہیں اس کی بہنیں ہیں، اور ہم جیسوں کو ان دونوں سے ڈرنا چاہیے، اور حکمرانوں کو تو بہت ہی زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ منافقوں اور مگر مچھوں کے آنسوؤں کی کہیں پذیرائی نہیں. یاد نہیں آ رہا، تاج محل دیکھ کر کسی نے کہا تھا، تاج محل محبت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو ہے. آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں چھلک گئیں، آنسو کسی کی یاد سے کتنے قریب تھے. حسرت موہانی کا شعر ہے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. عبدالحمید عدم کہتے ہیں، ہم نے حسرتوں کے داغ آنسوؤں سے دھو لیے، آپ کی خوشی حضور بولیے نہ بولیے. خود میں نے کبھی ایک شعر لکھا تھا، زندگی اور موت کا یہ سلسلہ آنسوؤں پہ تیرتا ہے کہہ کہا. قارئین، یہ تو ہو گیا آنسوؤں کا شاعرانہ ذکر، لیکن اب آپ آنسوؤں کے 100% سائنسی تعارف سے لطف اندوز ہوں، جو شاعری سے بھی کہیں زیادہ دلچسپ اور سحر انگیز ہے، جسے آپ قدرت کی شاعری بھی کہہ سکتے ہیں. یہ حقائق میں نے میکفرے کے ایک مضمون سے لیے جن کا عنوان ہے آئی اوپننگ فیکٹس اباؤٹ ٹیئرس. آنسو ایک گلینڈ سے پھوٹتے ہیں جسے لیکرمل گلینڈ کہا جاتا ہے. لیکرما لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آنسو. یہ آنکھ سے ذرا اوپر اور ابروؤں کے نیچے ہوتا ہے. آنسو 3 قسم کے ہوتے ہیں. باسل آنسو آنکھوں کو خشک ہونے سے بچاتے اور محفوظ رکھتے ہیں، اور دھوئیں مٹی وغیرہ سے بھی بچانے میں مدد کرتے ہیں. جذبات کے آنسو غم یا خوشی کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں. یہ نمکین پانی اور آئلز کا مجموعہ ہوتے ہیں جن میں اینٹی باڈیز اور انزائمز بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن مختلف مالیکیولز کے ساتھ. سبحان اللہ، اللہ پاک کا نظام کتنا عجیب و غریب اور سحر انگیز ہے. اچھا، مثلاً جذبات کے آنسوؤں میں پروٹین والے ہارمونز ہوتے ہیں جو قدرتی پین کلرز کا کام کرتے ہیں. سبحان اللہ. پیاس چھیلتے وقت جو بہنے والے آنسوؤں میں ایک کمپاؤنڈ اصل کام دکھاتا ہے جس کے اسپیلنگ میں پڑھ دیتا ہوں، LACHRYMATORY. یہ کمپاؤنڈ ہے جو پیاس چھیلتے وقت
آنسو پیدا کرتا ہے آنکھوں میں. اور اس سے بچنے کے لیے ایک نسخہ یہ ہے کہ پیاز کو پہلے ریفریجریٹر میں رکھ دیں اور پھر انتہائی تیز چھری سے کاٹیں، تو اس کمپاؤنڈ کا جو اخراج ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. اچھا، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بچے بہت روتے ہیں، لیکن حیران کن طور پہ وہ 7-8 ماہ تک آنسو نہیں بہاتے. آنسوؤں کا بہنا آپ کے لیے بہت بہتر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے آکسیٹوسن جیسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جن سے انسان بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. لیکن دوسری طرف بہت زیادہ رونے والوں کے کیس میں صورتحال ذرا مختلف ہو جاتی ہے. روتے ہوئے ناک بہنے کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ رونے سے لیکریمل گلینڈز آنسوؤں کے ڈکٹس میں جا گھستے ہیں اور وہاں سے نیزل کیویٹی میں پہنچ جاتے ہیں اور MUCUS میں مکس ہو جاتے ہیں، جس سے ناک بہنے لگتی ہے. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بیسل ٹیئرز کی پروڈکشن کم ہونے سے آنکھیں خشک سی ہو جاتی ہیں. خواتین کو حمل وغیرہ کے دوران بھی اس سچویشن کا سامنا ہو سکتا ہے، جس سے بچنے کے لیے OTC آئی ڈراپس استعمال کیے جا سکتے ہیں. اور آخری بات یہ جو مت ہے کہ کم روشنی میں پڑنے کی وجہ سے بینائی متاثر ہوتی ہے، یہ دراصل بالکل فضول، بے بنیاد اور ایک افواہ سے زیادہ کچھ نہیں.